فرق حبیب صاحب، یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے جس میں بہت سے ایم این ایز ہیں، بہت سے اس میں ایم پی ایز ہیں، انہوں نے ایک تحریری طور پر درخواست بھی کی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، جی ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، نیچے دستخط کیے ہیں سب کے. ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پارٹی اہم ہے یا جہانگیر ترین اہم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ملاقات کرتے ہیں. اگر یہ بھی ملنا چاہ رہے ہیں تو ان سے بھی ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری پارٹی کے حصہ ہیں، کوئی پارٹی کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، کچھ آزاد جیتے تھے جو بعد میں پارٹی کے اندر شامل ہو گئے، اب تو سارے پارٹی کا حصہ ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لکھ کے ملاقات کی ریکویسٹ کرتا ہے، میڈیا میں دے دیتا ہے، یا جو ہے وہ باقاعدہ پراپر چینل کے ذریعے ٹائم مانگتا ہے، تو ملاقات تو سب سے ہو جاتی ہے، تو سب کو سن بھی لیں گے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھنی ہے کہ پہلے ہمیں بار بار جو اپوزیشن اس کو پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کل میں مریم صاحبہ کا بھی بیان سن رہا تھا اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی. وہ تو پہلے اس کا باقاعدہ طور کے کبھی کوئی اے ٹی ایم کہتا تھا، کبھی کوئی مذاق اڑاتا تھا، کبھی کہتے تھے جی ان کا احتساب نہیں ہوتا، این آر او دے دیا، ملک سے باہر چلے گئے. وہ تو ملک میں واپس بھی آ گئے، عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. جو دوائی لینے گئے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ ملک میں واپس نہیں آ رہے. عدالتیں بھی ان کو بلا رہی ہیں، عدالتوں نے انہیں بھگوڑا بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی ملک کے اندر واپس آ جائے نا، پھر ان کے بیان میں کوئی جان آ جائے گی. میں قانون کی ایک بات پوچھ لوں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور ان کی پارٹی کے کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ایف آئی اے کے ایک ملزم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اگر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کو کہ جی ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی فلور کراسنگ کی شک وک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ فلور کراسنگ تو پتہ نہیں لگے یا نہ لگے، لیکن یہ مس کنڈکٹ ضرور ہوگا پرائم منسٹر کے پارٹ پہ کہ اگر وہ اس کرمنل انویسٹیگیشن میں کسی طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں اور جو لوگ بھی ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں. میر صاحب یہ بڑے طریقے سے، کیونکہ ساری بات میرا چھوٹا بھائی ہے نا ماشاءاللہ، سیانہ بہت ہے، ٹال جاتا ہے اور پھر ہوا کا رخ ہماری طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوا چل پڑی ہے، پی ٹی آئی کو بھی یہ چانن ہو گیا ہے کہ یہ الیکٹیبلز کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے. اب وہ الیکٹیبلز جہاز کی بجائے فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے چہرے انہیں دکھا دیے ہیں. اگلے الیکشنز تک انہیں شاید کوئی نئے چہرے ڈھونڈنا پڑے. میں نے پہلے عرض کیا تھا اب انہیں کسی اور فردر کسی اپوزیشن کی یا مخالفت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، جب آپ سلیکٹیو کام کریں گے تو پھر جب تھوڑا سا بھی ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کو عادت ہے نا کہ حکومت کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں وہ ان ٹچبلز ہیں. اب اگر ٹچ کیا ہے تو پھر ان کے اندر شور پڑ گیا، رو رہے ہیں سارے، اور دامن تو کسی کا صاف نہیں ہے. ادھر آپ کے خیال میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایک میں یہی والی بات جو ہے نا، ساروں نے وہ آپ کی بات آ گئی. شاہ صاحب یہ بتائیں، شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں کچھ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا، بڑا کھلم کھلا ساتھ دیا. کوئی آپ نے جائزہ لیا قانون کیا کہتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کھلم کھلا اپوزیشن کا ممبر جو ہے وہ ساتھ دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سینٹ میں دیکھا نا کہ حکومت کے کچھ اتحادی جو ہیں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ گیلانی صاحب کا ساتھ دیا. تو یہ سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لوگ تھے جو انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سینٹ کا ووٹ دینے سے کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوتا. صرف جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی فائنانس بل جو ہے، منی بل جو ہے، اس میں کوئی ووٹ اگینسٹ دے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے. یہ جو اس وقت کا قانون یا آئین جو ہے اس کے لحاظ سے، ویسے اخلاقی طور پر تو ظاہر ہے انہیں وہ سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے اور دوبارہ الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہیے. میں صرف دو بات کرنا چاہتا تھا میر صاحب آپ کی اجازت سے. ایک تو جس طرح تارڑ صاحب نے کہا پروسیکیوشن بعد میں آئی، اس میں تو اس وقت ظاہر ہے ہماری حکومت تو نہیں تھی جب کیس داخل کیا گیا یا جو ہوا. پہلے دن سے میڈیا نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ جی جائے وقوع جو ہے اس کو دھو دیا گیا اور وہ جو ثبوت ہیں مٹانے کی کوشش کی گئی. تو ظاہر ہے جو لوگ اس میں ہوں گے ان کو تو نامینیٹ کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو فاروق صاحب نے کہا کہ کوئی 35 اور 70 سال والی بات جو کی، تو جو 35 سال والا سیاستدان ہے اس کی بصیرت سے تو اس نے کر دکھایا کہ نیشنل اسمبلی میں جو کانسٹیٹیوئنسی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، وہاں پہ ان کو شکست ملی اور پی ڈی ایم کا امیدوار کامیاب ہوا، پیپلز پارٹی کا نہیں، پی ڈی ایم کا. لیکن
اب تو منزل بہت قریب تھی نا, تو بجائے اس کو آگے لانے کے, عدم اعتماد کی تیاری کرنے کے, اور وہ لانگ مارچ اور پھر استعفے, کیا کہہ رہے ہیں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. شاہ صاحب سینیٹر تو پی ڈی ایم کا بن گیا, لیکن اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کا منزل ملے گی سر. اپوزیشن لیڈر الگ الگ درخواستیں دے دی ہیں. میرا دل ہے کہ سینٹ میں انقلاب بنا دینے چاہیے, دیکھیں اپوزیشن کمپاؤنڈ بنا دیں, باکسز بنا دیں کہ یہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این ہے, اور گیلانی صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ فرح حبیب صاحب, جناب ناصر حسین شاہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ سب کا بہت. اور چلتے چلتے ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام میں ابتدا میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہمارے مہمان جن کا تعلق حکومت سے اور اپوزیشن سے ہے, انہوں نے بہت بھرپور انداز سے درد مندانہ طریقے سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو سڑکیں بند کی گئی ہیں اس سے عوام بہت پریشان ہے. ایمبولینسوں میں جو مریض ہیں وہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہیں. تو خدارہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کو مشکلات کا شکار نہ کریں, ان کی تکلیفوں میں اضافہ نہ کریں. رمضان شروع ہو گیا ہے تو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا نہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.